سلطان اور ذہین وزیر۔ پرانے زمانے میں کسی علاقے پر ایک سلطان حکومت کیا کرتا تھا جو بڑا ظالم اور منکر خدا تھا، جبکہ اس کا وزیر توحید پر ایمان رکھتا تھا۔ وزیر نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح سے سلطان کو الحاد سے نکال کر اہل ایمان میں شامل کرے، لیکن اس کی کوئی بھی کوشش ثمر اور نہ ہو سکی۔ ایک مرتبہ وزیر نے ایک ماہر انجینئر کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ باہر جنگل میں آبادی سے بہت دور سلطان کے لیے ایک عظیم الشان محل بناؤں۔ میں تمہیں اس کے لیے منہ مانگی دولت دینے پر آمادہ ہوں، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ وہ محل کم از کم مدت میں مکمل ہو اور بادشاہ اور اس کے حاشیہ نشینوں کو اس کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ ماہر تعمیرات نے وزیر کے حکم کی تعمیل کی اور تھوڑے ہی عرصہ میں اس جنگل میں ایک عظیم الشان محل تعمیر کر دیا۔ اس کے کچھ دن بعد وزیر نے سلطان کو شکار کی دعوت دی، جسے سلطان نے بخوشی قبول کیا۔ الغرض سلطان اپنے ساتھ لاؤ لشکر لے کر جنگل کی طرف گیا۔ جنگل میں عظیم الشان محل دیکھ کر وہ حیران رہ گیا اور وزیر سے پوچھا، یہ عظیم الشان محل یہاں کس نے تعمیر کیا ہے؟ وزیر نے کہا، یہ ایک عجوبہ ہے، ہم اس کے قریب جائیں گے تو اس کی حقیقت مزید واضح ہوگی۔ چنانچہ بادشاہ اور وزیر اس محل کے قریب پہنچے۔ اس محل کے حسن و جمال کو دیکھ کر بادشاہ کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ اس نے وزیر سے کہا، میں حیران ہوں، اتنا حسین و جمیل محل جنگل میں کس نے بنایا ہے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، پچھلی سردیوں میں سیلاب آیا تھا، اور جب سیلابی ریلا یہاں سے گزرا تو سیلاب نے یہاں بڑی مٹی پتھر لا کر ڈالے۔ پھر کچھ دنوں بعد پانی خشک ہوا تو مٹی اور پتھر ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو گئے اور یوں اس محل کی دیواریں بن گئی۔ اس کے بعد سیلاب آیا تو وہ اپنے ساتھ لکڑیاں بہا کر لایا، اور جب لکڑیاں یہاں پہنچے تو وہ یہاں رک گئی، اور پھر چند ہی دنوں میں انہوں نے دروازوں اور چھت کی شکل اختیار کر لی۔ اس کے بعد ہوا آئی تو اس میں پھولوں کی بیج اڑتے ہوئے آئے، اور خوبصورت چہچہاتے ہوئے پرندے یہاں آئے، اور پھول کی بیج یہاں کیاروں میں آ کر پھیلنے پھولنے لگے، اور یوں یہ محل وجود میں آ گیا۔ جب بادشاہ نے وزیر کی تقریر سنی تو اس نے زور زور سے کہہ لگایا اور کہا، یا تم پاگل ہو گئے یا تم مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ کیا میں اتنا پاگل ہو گیا ہوں کہ تمہاری یہ احمقانہ باتیں تسلیم کر لوں گا؟ کوئی بھی محل اس طرح سے کبھی نہیں بنتا، اس کے لیے ماہر تعمیرات اور معماروں اور مزدوروں کی ضرورت ہوتی ہے، پھر کہیں جا کر ایک محل بنتا ہے۔ وزیر نے کہا، سلطان معظم، آپ نے بالکل صحیح فیصلہ فرمایا کہ مٹی اور گارا خود بخود اینٹوں میں تبدیل نہیں ہوتا، اور ایک محل اچانک
ظہور پذیر نہیں ہو جاتا۔ اب آپ خود ہی انصاف کریں کہ جب ایک محل خود بخود منصب شہود پر نہیں آتا بلکہ اس کے لیے ماہر تعمیرات، معماروں اور مزدوروں کی ضرورت ہے، تو یہ کائنات، یہ سورج، چاند، ستارے، دریا، سمندر، نباتات، جمادات اور اونچے پہاڑ خود کیسے وجود میں آئے؟ کیا ان کا کوئی خالق نہیں ہے؟ وزیر کی اس گفتگو سے بادشاہ کی آنکھوں پر پڑا پردہ ہٹ گیا اور وہ خدا پرست بن گیا۔ مزید اس طرح اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔